لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھے محمد وآلہ ماہ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ اور آپ کے درمیان ہماری یہ 5ویں گفتگو، موضوع گفتگو کربلا درس زندگی. گزشتہ مجالس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی تھی، تو کچھ لوگ امام کا ساتھ دینے کے لیے امام کے ساتھ ہو لیے، کچھ لوگوں نے امام سے معذرت کر لیے، کہا مولا ہم نہیں آ سکتے، کچھ لوگ ابھی فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے، اور کچھ لوگ امام کے مقابلے بجائے اس کے کہ امام بلا رہے نصرت کو، بجائے اس کے کہ نصرت کرتے، وہ امام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سب کے راستے الگ الگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کچھ راستوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. سب سے پہلی چیز، انسان اپنی زندگی میں شیطان کو آنے نہ دے. اس پر تھوڑی بہت ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی کل کی مجلس میں کہ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے. جب تک توفیق پروردگار شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ایسا نہ سوچئے کہ ان کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. ایسا نہیں کہ بازار سے آ کے انہوں نے شہید کیا تھا، نہیں، اہل مسجد ہی نے امام کا مقابلہ کیا تھا. نہیں، اس سے آگے میں بولوں، کچھ لوگوں نے، جیسے قاضی شریح جس نے قتل امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ جاری کیا تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے نظر بھی کی تھی کہ اگر یزید کو فتح حاصل ہو جائے گی اور حسین مارے جائیں گے نعوذ باللہ، تو میں شکرانے کے طور پر 40 مسجدیں بناؤں گا. اب بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے جو فرات سے غسل کر رہے تھے، نیت قربتاً اللہ کی تھی، مقصد قتل حسین نہیں. شام کی بہت ساری عورتوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارے مرد اس جنگ میں جیت جاتے ہیں اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے. اور آپ کو پتا ہے عاشور کے دن کا روزہ یہ جو شروع ہوا ہے وہیں سے شروع ہوا ہے، چونکہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. تو پتا چلا
کہ انسان ایسا نہیں کہ کوئی دیندار ہے، کوئی مسجد میں ہے تو اس کی آخرت کیا ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی. نہیں، آخری سانس تک پتہ نہیں. انسان آج دیندار ہے، کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں. چونکہ تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنے عمر کے آخری حصے تک بھی ہمیں دیندار نظر آئے، لیکن اس دنیا سے جاتے جاتے ان کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی. تو پتہ چلا کہ انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک دین کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اسی دین کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی کوشش کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، زندگی کامیاب ہے، موت کامیاب نہیں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی بھی کامیاب رہے اور ساتھ میں جب وہ اس دنیا سے جائے تو کامیاب ہوتا ہوا اس دنیا سے جائے. اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے انسان زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. پروردگارا آج میں صحیح ہوں لیکن مشکل مرحلہ میری عاقبت ہے، کچھ ایسا کر دے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں خیر پر رہوں. اور یہ عاقبت بخیری اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ قرآن میں کئی آیات مل جائیں گی، دعائیں بھی کئی طرح کی مل جائیں گی. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے پیغام کو دنیا میں لہرانے والے ہیں، وہ خود پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگارا توفنی مسلمہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے مسلمان اٹھانا. اور اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو موت نہ آئے مگر یہ کہ حالت اسلام میں ان کو موت آئے. تو انسان زندگی بسر کرتا ہے لیکن عاقبت بخیری بہت ضروری ہے. کربلا میں جو اکثر لوگ آئے تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. نہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ شب عاشور ہم کہتے ہیں نا، خیام حسینی سے تلاوت قرآن، ادھر بھی تلاوت قرآن ہو رہی، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے. ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے ادھر بھی رسول کے امتی ادھر بھی رسول کے امتی، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں. یہ وہ ہیں جن کی عاقبت بخیر ہے اور اس طرف وہ ہیں جن کی عاقبت بخیر نہیں. ذہن میں سوال، ہم کیا کریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے؟ آیات سے روایات سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کون سے راستے پر چلیں تاکہ ہماری عاقبت بھی بخیر ہو جائے. معصوم کی حدیث ہے، من کان عاقلا فلہ الجنہ، جنت اس کی ہوگی جو عقل مند ہوگا. تو پتا چلا عاقبت بخیری کے لیے انسان کو عاقل ہونا پڑے گا. اگر انسان کے اندر عقل ہے، عقل کو صحیح جگہ پہ وہ استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کی عاقبت بخیر ہوگی. اچھا، کیسے پہچانے ہم؟ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی میں سب سے زیادہ سوچنے والا، میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والا. کیسے پہچانے؟ دین کی روشنی میں کیسے پہچانے کہ ہم عاقل ہیں یا نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچے بھائی میری عاقبت بخیر ہونا ہے. مولا نے کہا، معصوم نے کہا عاقبت بخیر ہونا ہے تو تمہیں عقل سے کام لینا. میں کیسے پہچانوں کہ میں عقل سے کام لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں؟ معصوم کی نظر میں عاقل انسان کون ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. اگر ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوں تو میں کوشش کروں کہ میں بھی عقل مند بن جاؤں تاکہ میری عاقبت بھی بخیر ہو جائے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث ہے، آپ نے اس میں بتایا کہ عاقل وہ ہے جس کے اندر 4 طرح کی معرفت پائی جاتی ہے. جس کے اندر 4 طرح کی معرفت پائی جاتی ہے، حقیقی معنی میں وہی عاقل ہے. اچھا، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں تاکہ میں دیکھوں اگر میرے اندر ہے تو میں کہوں کہ میں بھی کیا ہوں؟ عقل مند. سب سے پہلی چیز کہا، من عرف ربہ فاطاع. اگر یہ دیکھنا ہے کہ عقل ہے یا نہیں تو پہلی چیز پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے اور معرفت حاصل کر کے بیٹھ نہیں جاتا ہے بلکہ پروردگار کی اطاعت میں زندگی کو بسر کرتا ہے. لیکن 2 چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگ خدا کو مانتے، خدا کو نہیں مانتے تو دیندار کیوں کہلاتے؟ توحید کو نہیں مانتے تو مسلمان کیوں کہلاتے؟ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں خدا کو بھی ماننا ہے اور خدا کی بھی ماننا ہے. یہ پہلی علامت.
دوسری علامت پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی من عرف عدوہ فعصا، جسے اپنے دشمن کی پہچان ہو جائے، دشمن کی معرفت ہو جائے اور وہ اس سے بچے۔ دیکھیں چالاک انسان وہ ہوتا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے آپ میرے دشمن ہیں تو پھر میں آپ سے الرٹ رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں پھر بھی آپ کے اشاروں پر میں چلتا رہوں گا تو مجھے عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے دشمن کو پہچان لے تو پھر کیا کرے، اس کی اطاعت نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کریں۔ اور روز ازل سے انسان کو معلوم ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان کو معلوم ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی انسان شیطان کی اطاعت میں گزار۔ معلوم ہے کہ نامحرم کو دیکھنا ہے، شیطان کا حق۔ معلوم ہے نماز کو اول وقت یا نماز کو ادا نہیں کرنا ہے، شیطان کا حق۔ معلوم ہے صلہ رحمی سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ شیطان کا حق۔ معلوم ہے جو ہے دوستوں میں اختلاف ڈالنا ہے، کیا ہے یہ شیطان کا حق۔ سب کچھ معلوم ہے لیکن انسان معلوم ہوتے ہوئے پھر اسی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ دو چیزیں میں نے بیان کی۔ پہلی چیز کیا بیان کی میں نے؟ پروردگار کی معرفت حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کی اطاعت کرے۔ دوسرے مرحلے میں اپنے دشمن کی معرفت حاصل کرے، دشمن کو پہچانے، پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کرے۔ اور تیسری علامت عاقل کی پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمائی من عرفا دار اقامتہ فاصلحا، جسے پتا چل جائے کہ اسے رہنا کہاں ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر اسے پتا چل جائے، اور پتا چلنے کے بعد خاموش نہ بیٹھے بلکہ اس گھر کو سنوارنے میں، اس گھر کو صحیح کرنے میں، اس گھر کو سجانے میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ مثال کا سارا دوں، مثال کے طور پر میں کہیں پر گیا گھومنے کے لیے 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، میں ہوٹل میں رہا۔ اچھا دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ اس کی چارپائی تھوڑا سا خراب ہے، اور تھوڑا دقت کی تو میں نے دیکھا کہ لائٹنگ میں بھی کچھ جو ہے کمی ہے۔ 2-4 غلطیاں مجھے ملی، میرے پاس 4 دن کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا ایسے گھر میں تو میں نہیں رہ سکتا، گھر میں 4 دن ہی رہنا صحیح۔ میں نے شروع کر دیا چارپائی صحیح کرنا، آدھا دن اس میں نکل گیا۔ دوسرے دن میں نے شروع کیا لائٹ صحیح کرنا، تیسرے دن تیسری چیز، 4 دن میرے اس کمرے کی اصلاح میں نکل گئے۔ تو آپ بتائیں میں چالاک ہوں یا بیوقوف ہوں؟ ارے مجھے پتا ہے یہ تو میری ملکیت نہیں ہے۔ دوسرا مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جب ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو پھر اسے سجانے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل اسی طرح سے انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اس کے ہمیشہ کا گھر آخرت میں ہے۔ جب اسے پتا ہے دنیا میں 4 دن کے لیے رہنا ہے تو پھر دنیا سجانے میں کیوں لگا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من عرفا سرعت رحیلہ فتزود لہ، جسے پتا چل جائے کہ میرا اس دنیا سے جانا کتنی جلدی ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے نا 20 سال کی، 30 سال کی، ارے اگلے چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کا انسان جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتا، تو پھر کس بیس پر، کس بنیاد پر انسان جب بیٹھتا ہے تو سالوں کی پلاننگ کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے شام ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے، علم ہے لیکن تیاری نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ شام کو مجھے سفر پہ نکلنا پڑے گا تو میں کیا کروں گا بھائی؟ میں اسے بیٹھا رہوں گا؟ کچھ نہ کچھ تیاری تو کروں گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہمیں معلوم ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا ہمیں پتا نہیں، معلوم ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ہم دنیا میں موت کی تیاری کو کیوں نہیں کرتے؟ سب کو معلوم ہے جو آیا ہے وہ جائے گا، جانے کا ٹائم بھی معلوم نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا عاقل، سمجھدار، عقل مند وہ انسان ہے جس کے پاس 4 طرح کی معرفت۔ اچھا نہج البلاغہ میں تذکرہ ملتا، کسی نے آ کے مولا کائنات سے پوچھا یا علی صف لنا العاقل، اب ذرا ہمیں بتائیے کہ عاقل کہتے کسے ہیں؟ تو مولا کائنات نے عاقل کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا
کہ عاقل وہ انسان ہے الوضع کل شیء فی محلہ، جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے وہ عاقل ہے۔ سامنے والے نے پوچھا اگر عاقل کی یہ تعریف ہے تو اے علی ہمیں بتا دیجئے جاہل کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا ابھی تو میں نے بتایا۔ کہا مولا آپ نے نہیں بتایا۔ دیکھیں کبھی کبھی چیزوں کو اس کے اپوزٹ سے، اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ عاقل کی علامت اگر یہ ہے کہ چیزوں کو وہ جگہ رکھے، بیلنس میں رکھے، تو جاہل کی علامت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھتا ہے، اس کی زندگی میں بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ بیلنس کا مطلب کیا؟ ہر چیز میں بیلنس۔ چھوٹی سی مثال، گھر میں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو بیوی کے چکر میں ماں کو نہ چھوڑ دے، جو ماں کے چکر میں بیوی کے حقوق کو نہ چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا جھکاؤ، انسان دیکھتا ہے جہاں سے سختی زیادہ ہے سوچتا ہے میری بھلائی اسی میں ہے کہ اس طرف جھک جاؤ، اگر خیریت چاہیے تو اس طرف نہیں۔ عاقل وہ ہے جو بیلنس کو جو ہے برقرار رکھے، بیوی کے چکر میں ماں کے حقوق کو نہ بھولے، ماں کی محبت میں بیوی کے حقوق کو نہ چھوڑے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو بیلنس جو اختیار کرنا ہے۔ مولا کائنات کا قول ہے، مولا کائنات نے کہا عاقل وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر عاقبت بخیر ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حدیث میں کیا ہے؟ من کان عاقلا فلہ الجنہ، جو عقل مند ہوگا جنت اسی کے لیے ہوگی۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہم عاقل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگر 4 طرح کی معرفت ہے اور 4 طرح کی معرفت کے ساتھ جن چیزوں کو کہا گیا اس پہ عمل ہوگا تو ہم عقل مند ہیں۔ اور اسی عاقبت بخیری کو دیکھیں، کوئی عقل مند ہے اور یہ نہ سوچے کہ میں عقل مند ہوں تو یہ میری عقل کیا ہوگی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے گی۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کو کیا کر دیتی ہیں؟ زائل کر دیتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے عقل مندی کی سرٹیفکیٹ مل گئی تو ختم، میں اب جو ہے میری عاقبت کیا ہے۔ نہیں، یہ کب عقل کو کھا جانے والی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں پھر مولا کائنات کی ایک حدیث میں پیش کروں۔ مولا کائنات نے اپنی حدیث جو ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ینبغی للعاقل ان یحترس من خمس۔ اچھا تمہارے اندر یہ چیزیں تم عاقل ہو، لیکن عاقل کو 5 چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عاقل انسان کو کتنی چیزوں سے؟ 5 طرح سے۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، میں عاقل ہوں تو کون سی چیز ہے جو میرے عقل کو ضائع کر دیتی ہے؟ ابھی عام طور سے جو کہا جاتا ہے اگر میں کوئی نشہ آور چیز کا جو ہے استعمال کر لوں، ٹھیک ہے، میں نشہ کر لوں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ دیر کے لیے ٹیمپورری طور پر میری عقل میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ یہ ظاہری جو ہے ساتھ چھوڑنا ہے۔ مولا کائنات نے اس حدیث میں 5 طرح کے اور نشے بتائے ہیں کہ اگر انسان اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ پہلی چیز مولا کائنات نے کہا ینبغی للعاقل ان یحترس من خمس سکر المال۔ صرف نشہ یہ جو نجس چیز ہے اس کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کے ذہن میں مال کا نشہ بھی سوار ہو جاتا ہے۔ اگر مال کا نشہ سوار ہو جائے نا تو پھر انسان کی عقل اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ تاریخ سے مثال پیش کروں میں، موسیٰ قارون جو اتنا دولت مند بنا اپنی محنت سے نہیں بنا تھا، جناب موسیٰ کا رشتہ دار تھا اور جناب موسیٰ کا شاگرد تھا۔ جناب موسیٰ نے علم سکھایا، اس نے محنت کی، کیمسٹری کا کچھ علم سکھایا تھا، اسی کے بلبوتے پر یہ مالدار بن گیا، اتنا مالدار بن گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اب یہ کس کی وجہ سے مالدار بنا ہے؟ اچھا، جناب موسیٰ نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا قارون دیکھو تم مالدار ہو گئے ہو لیکن اب تمہیں تمہارے مال میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ کوئی مسئلہ نہیں، میں دیندار ہوں، بتاؤ کتنا نکالنا ہے، میں نکال دوں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا تمہارے مال کا 2.5% نکالنا پڑے گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر جا کے اس نے حساب و کتاب کیا، کہا بھائی 2.5% تو بہت ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، اگر 500,000 میں کام چل رہا ہے، بڑے دیندار ہیں ہم، جب آپ سے کہا جاتا ہے سال میں 1 مرتبہ بیٹھ کے خمس نکالو تو تب مشکل مرحلہ آ جاتا ہے۔
اس نے کہا چھوٹا موٹا ہوگا کیا دے دیتے ہیں. بیٹھ کے حساب لگایا, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب اس نے کہا اتنا زیادہ تو میں دے نہیں سکتا. اس نے سوچا اگر نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے کیا قارون کنجوس ہے, اتنا بڑا ہو کے کیا ہے قارون اتنی دولت رکھ کے کچھ دولت نہیں دے رہا, مشہور ہو جاؤں گا کیا کہ قارون کنجوس ہے. اچھا اگر دے دوں گا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا, کچھ ایسا راستہ نکالنا پڑے گا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جس سے سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس نے کہا کچھ نکالنا پڑے گا. رات بھر سوچا, سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کام کرتا ہوں موسیٰ پر کوئی تہمت لگا دیتا ہوں, موسیٰ کا چہرہ خراب ہو جائے گا تو موسیٰ پر اعتبار نہیں رہے گا, پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اس نے کچھ پیسوں میں ایک عورت کو خریدا, کہا جب موسیٰ مجمع میں ہوں گے تبلیغ کر رہے ہوں گے تم مجمع میں داخل ہونا, آتے ہی نعوذ باللہ معصوم نبی پر زنا کی تہمت لگا دے. دیکھیں کبھی کبھی یہ تہمت کیوں پتا اتنا بڑا گناہ ہے, حقیقت ہے یا نہیں بات کا مرحلہ ہے, لیکن کسی کے تہمت لگانے سے کسی کی شخصیت جو اس نے 30 سال میں 50 سال میں کمائی ہے لمحوں میں لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے. اسی لیے کہا گیا تہمت بہت بڑا گناہ ہے, کسی پر بھی تہمت نہیں. سنی سنائی بات پہ نہیں, میں نے سنا اس نے, جب تک آپ آنکھ سے نہ دیکھیں, آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کا اعلان کریں. خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ دوسروں کے عیبوں کو پکڑے اور جا کر کیا کریں ہم. اگر خدا ہمارے عیبوں کو پکڑنے لگے تو ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں تھے. بہرحال اس نے تہمت لگا دی, دامن پہ گنجائش تھی, تیزی سے بڑھنے کی کوشش کی, اس نے تہمت لگا دی. موسیٰ مجمع میں ہے, آئے آ کے کہنے لگے, وہ عورت کہنے لگی موسیٰ تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو لیکن تمہاری باتیں تمہارے عمل سے میل کیوں نہیں کھا رہی. جناب موسیٰ نے پوچھا میں نے کیا کیا, اس نے تہمت لگا دی. اب جناب موسیٰ نے تہمت, دیکھیں تہمت سے دل بہت زیادہ ٹوٹتا ہے. جناب موسیٰ کا دل ٹوٹا. جناب موسیٰ نے اسی جگہ پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگارا قارون نے اپنی دولت بچانے کے لیے یہ جو الزام کا سہارا لیا ہے, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ قارون کو یہیں پر تو زمین میں نیست و نابود کر دے. اسی وقت زمین پھٹتی ہے, قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس جاتا ہے. نعرہ حیدری مشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. قارون کو کس چیز کا نشہ تھا؟ سکر المال, مال کا نشہ. جب انسان مال کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کون کھڑا ہوا. اچھا دوسرا نشہ کون سا ہے؟ سکر القدرہ. یہ مال سے بھی بڑا نشہ ہے. مال کا نشہ شاید چھوٹا ہو, لیکن یہ قدرت کا جو نشہ ہے نا, یہ مال کو بھی قربان کر دیتا ہے لیکن اسے وہ قدرت تک پہنچنا ہوتا ہے. تاریخ میں دیکھ لیجئے, دامن کو گنجائش نہیں, بنی امیہ نے اس کرسی کے لیے, اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں. تیسرا نشہ ہے سکر العلم. کبھی کبھی انسان پر علم کا نشہ سوار ہو جاتا ہے. میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے معلوم ہے, دوسروں کو کیا معلوم ہے. اور کبھی کبھی علم کے نشے میں انسان ایسے مست ہو جاتا ہے کہ وہ معصوم کے خلاف بھی فتوے جاری کرنے لگتا ہے. جنگ جمل میں ام المومنین اور مولا کائنات کے درمیان مقابلہ تھا, تو ایک مرتبہ ام المومنین نے دیکھا کہ کس طرح سے میں لوگوں کو علی کے فوج سے ہٹا کر اپنے طرف لے آؤں. تو کافی سوچنے کے بعد ام المومنین نے شام میں بیٹھے ایک عالم کو خط لکھا, کہا کہ تم آؤ, آ کر جنگ جمل میں ہمارا ساتھ دو اور علی کے خلاف لوگوں کو بیان دو اور لوگوں سے کہو کہ علی کے راستے کو چھوڑے اور ہم سے آ کر ملحق ہو جائے. تو اس عالم نے شام سے ام المومنین کو ایک نامہ لکھا تھا اور کہا تھا, اے ام المومنین کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں وہاں آؤں اور قرآن کے خلاف بولوں؟ یعنی علی قرآن دونوں ایک ہی, کیا آپ چاہتے ہیں؟ ام المومنین نے دیکھا ویسے کام نہیں چلے گا, یہ
نذرانہ ان کی خدمت میں بھیجا اور نذرانہ اتنا حسین اتنا اٹریکٹیو تھا کہ وہ شام سے چلے اور جنگ جمل میں مولا کے خلاف یہی عالم نعرے بلند کرنے لگا اور کہنے لگا کہ صلاتکم ہی امکم صومکم ہی امکم، اے مومنین اگر نماز چاہتے ہو تو یا ام المومنین کے پاس ہے، اگر روزہ چاہتے ہو تو ام المومنین کے پاس ہے۔ تو دیکھا آپ نے جب آدمی علم کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ چوتھا نشہ ہے سکر المدح۔ کچھ لوگوں کو تعریف کا نشہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جائیں ان کے سامنے ان کی تھوڑی سی تعریف کریں اور آپ کو پتا ہے تعریف کریں گے تو ہمارا کام کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ کچھ لوگوں کو تعریف پسند ہے، کچھ بھی کرو ان کے ساتھ مکاری کرو، ان کو دھوکہ دو، ان کے پیچھے خلاف بولو، سامنے جب آؤ تو ان کی تعریف کرو۔ یہ نشہ بھی خطرناک نشہ ہے۔ اور پانچواں نشہ ہے سکر الشباب، جوانی کا نشہ۔ انسان جب جوان رہتا ہے تو اسے ایک طرح کا نشہ چھا جاتا ہے، اس نشے میں اگر وہ مست ہو جائے تو پھر اس کی عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک روایات میں کہا گیا قیامت کے دن 2 مرتبہ سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں پر صرف کی، پھر الگ سے ایک دفتر کھولا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں پر صرف کی۔ تو ایک نشہ وہ ہے جو مادی نشہ ہے، انسان کسی لکوڈ کا استعمال کر لیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کا نشہ اتر جاتا ہے، لیکن مولا کائنات نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا اس کے علاوہ 5 طرح کے نشے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ نشے داخل ہو جائے تو انسان کی آخرت کو خراب کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ 5 طرح کے نشے میں دھند تھے۔ کسی کو مال کا نشہ تھا، کہا حسین کو قتل کروں گا، جو ہو جائے مجھے جو ہے مال چاہیے، حاکم سے انعام چاہیے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کرسی کے لیے آئے تھے، جو ہو جائے مجھے ملک رائے کی حکومت چاہیے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو علم کے نشے میں آئے تھے۔ کوفے میں جو قاضی شرح تھا کوئی عام آدمی نہیں تھا، قاضی تھا، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے کو جاری کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تعریف کے لیے آئے تھے، میں نے اتنے پتھر پھینکے، میں نے اتنے تیر چلائے۔ اور کچھ لوگ جوانی کے نشے میں آئے تھے، جوان تھے، طاقت تھی، انہوں نے کہا چلو ہم جاتے ہیں اس طاقت کو امام کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، زندگی گزارنا کمال نہیں ہے بلکہ کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جانا کمال ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے لیکن ان کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ چلے تھے ان کی دنیا آباد ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ دیکھیں مومن کی دنیا بھی آباد ہی رہتی ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ فلاں انسان مومن ہے تو اتنے اسے مالی مشکلات کیوں ہیں، اس کے گھر میں بیماریاں کیوں ہیں۔ دیکھیں اگر یہی کامیابی کا معیار ہوتا تو دربار ابن زیاد میں جب ابن زیاد نے شہزادی سے پوچھا تھا یا زینب کیف رأیتی سن اللہ بأخیک الحسین، ذرا آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے جو آپ کے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم نے کیسے دیکھا؟ تو شہزادی نے یہی تو جواب دیا تھا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مطلب کیا؟ کربلا میں تو خون تھا، کربلا میں غربت تھی، کربلا میں پیاس تھی، تو پھر شہزادی کیوں کہہ رہی ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا؟ ابن زیاد اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو برباد ہے، اگر کوئی پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو برباد ہے۔ جناب زینب اپنی مانوی آنکھوں سے حسین کی کامیابی دیکھ رہی تھی۔ تو پیاس یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اگر کوئی خدا سے راضی ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اصل کامیابی ہے۔ سلام اللہ کے قاتلوں پہ لعنت، جنگ احد میں بھاگنے والوں پہ لعنت، حضرت علی السلام کے مقابلے میں جنگ میں لڑنے والی پہ لعنت۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی انسان اس دنیا سے جائے
تو کامیاب ہو کے گیا. اور اس کی دعا ہر نبی نے کی ہے. میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت یوسف کی دعا قرآن میں آپ کو ملتی ہے، اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے، کچھ دعائیں بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ دامن میں گنجائش نہیں، میں کل کی مجلس میں ہو سکے تو وعدہ نہیں کروں گا، ہو سکے تو اسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے اصحاب آپ کے ساتھ نکلے سب کے سب کامیاب ہیں یا نہیں؟ زیارت میں گواہی بھی دیتی ہیں. ہاں، جیسے آپ کامیاب ہوئے اسی طرح سے کاش ہم بھی کامیاب ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کی عاقبت بخیر ہوئی، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری عاقبت بھی بخیر ہو جائے. امام حسین علیہ السلام 28 صفر سے ظاہری طور پر یہ سلسلہ شروع ہوا، ورنہ امام حسین نے نہیں بلکہ اس سے پہلے والے معصوموں نے کربلا کی تیاری شروع کر دی. کربلا اچانک رونما ہونے والے حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ معصوم ذہنوں کے تیار کردہ منصوبے کا نام ہے. کربلا کی لمبی تیاری کی گئی تھی. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دوسرے باہر والے تو مولا کے ساتھ چلے گئے، محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے؟ شہزادی جناب زینب چلی گئی، آپ کے بچے چلے گئے تو آپ کے شوہر کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، معصوم کی حکمتیں معصوم ہی جانتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا سادہ سا جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس جواب کو دے کر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام کو پھیلانے میں رول ہے یا نہیں ہے؟ بڑا رول ہے. اچھا، حضرت ابو طالب کی کتنی اولادیں تھی؟ کتنے بچے تھے آپ کے؟ کتنے بیٹے تھے آپ کے؟ 4 بیٹے تھے. ابو طالب یعنی طالب بڑے بیٹے تھے آپ کے، اس کے بعد جعفر تھے، پھر اس کے بعد عقیل تھے، پھر اس کے بعد مولا کائنات تھے. 4 بیٹے تھے. اچھا، حضرت طالب کا انتقال جوانی ہی میں ہو گیا تھا، ان کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں. اچھا، اب باقی کون رہ گئے تھے جن کے اولادیں ہیں؟ جعفر ہے، عقیل ہے، اور اب کربلا کو کتنے جگہوں پر امام نے لڑا ہے. دیکھیں، ہمیشہ جہاں لڑائی ہوتی ہے میدان وہی جگہ نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی جگہ ہوتے ہیں. مین جگہ جو تھے 3 جگہ تھے. ایک مدینہ تھا، ایک کوفہ تھا، ایک کربلا تھا. شاید امام حسین علیہ السلام جناب عبداللہ کو اس لیے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہر جگہ میں ابو طالب کا احسان رہے. مولا حسین نے کہا، اے عبداللہ آپ مدینے میں رہے تاکہ جعفر کا حصہ پڑ جائے. مسلم سے کہا آپ کوفے چلے جائیں تاکہ عقیل کا حصہ پڑ جائے، اور اولاد علی کو کربلا لے کر گئے تاکہ دنیا دیکھے تو اسلام کی حفاظت میں ہر طرف ابو طالب کی آل ہی آل نظر آئے. بواز بلند صلوات اللہم صلی علی امام کی حکمتوں کو امام ہی جانتے ہیں. لیکن ظاہری وجہ جیسے چوتھے امام مصلحت کے تحت بیمار رہے. ہمیشہ بیمار تو نہیں تھے نا، مصلحت کے تحت بیمار رہے. جناب عبداللہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب عبداللہ اس وقت بیمار تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. اسی لیے تو ملتا ہے نا کہ جب مکے سے مولا امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے تو جناب عبداللہ جو ملاقات کے لیے شہزادی سے دوبارہ پہنچے ہیں مکے میں، تو چلا نہیں جا رہا تھا آپ سے. آپ کے دونوں بچے سہارا دے کر آپ کو چلا رہے تھے. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کچھ تاریخوں میں کہ جناب اون و محمد شہزادی کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ جب شہزادی مکہ پہنچ گئی تو حضرت عبداللہ لاتے ہیں اور شہزادی کے حوالے کرتے ہیں. یہ ہے جناب عبداللہ. اچھا، شہزادی کا ایک لقب کیا ہے؟ شریکت اچھا، شراکت میں ہوتا کیا ہے؟ حصہ الگ الگ ہوتا ہے یا حصہ برابر کا ہوتا ہے؟ اچھا، مثال کے طور پر ایک $100 ہیں جس میں میری آپ کی پارٹنرشپ ہے، تو 50-50 جو رکھے ہوئے ہیں، یہ 50 میرے، یہ 50 ایسے یہ نا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ 50 میں بھی میرا حصہ ہے، اس 50 میں بھی میرا حصہ ہے. جب تک مال تقسیم نہ ہو، تقسیم ہوگا تو 50 تیرا 50 میرا. جب تک تقسیم نہیں ہوگا
100 के 100 पर दोनों का हक जताया जा सकता है या नहीं? शहजादी जनाब ज़ैनब को कहा जाता है कि शहजादी जनाब ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, हुसैन की पार्टनर है। तो आइए देखते हैं कि शहजादी कहां कहां पर हुसैन की शरीक थी। सबसे पहले देखिए, जितने शहदा बनी हाशिम के करबला में शहीद हुए हैं, आप अक्सर को उठाकर देखिए, ये हुसैन की औलाद तो है, हसन की औलाद तो है, लेकिन पाला शहजादी जनाब ज़ैनब ने। हजरत अली अकबर किसके बेटे हैं? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इनको पाला किसने है? शहजादी जनाब ज़ैनब ने। हजरत कासिम किसके बेटे हैं? मौला इमाम हसन के। पाला किसने है? शहजादी जनाब ज़ैनब ने। और जब करबला पहुंचे तो इस चीज की दलील भी मैं आगे चल के आपको पेश करूंगा कि किस लिए शहजादी ने हजरत अली अकबर को पाला था। ठीक है, औलादे हुसैन की, पाला किसने? शहजादी जनाब ज़ैनब ने। और आगे बढ़िए, जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में शहजादी की आखिरी मुलाकात के लिए पहुंचे, तारीख बताती है आपने शहजादी को कुछ पैसा अमानत में दिया, कहा कि सफर पे जा रही हैं तो आप इस पैसे को लेकर जाए। समझ में नहीं आ रहा था पैसा क्यों दिया, लेकिन जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम करबला पहुंचे और बनी असद के लोगों को बुलाकर जमीन करबला को खरीदा, तो जमीन को 60,000 दिरहम में खरीदा। तो 60,000 दिरहम मौला इमाम हुसैन के नहीं थे, बल्कि 30,000 मौला हुसैन के थे और 30,000 शहजादी जनाब ज़ैनब ने अदा किए। अच्छा, जब दोनों ने पैसा अदा किया है तो करबला जब नाम करने की बारी आई तो किसके नाम होना चाहिए था? कम से कम अली अकबर के और या मोहम्मद ने के। दुनिया में ऐसे ही होता है ना, जब 2 पार्टनर होते हैं तो दोनों तरफ से नुमाइंदों को पेश किया जाता है। खरीदी भाई और बहन ने, लेकिन नाम पे किया जा रहा है सिर्फ हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के। ऐसा क्यों है कि देखिए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जितने हुसैन के थे उतने ज़ैनब के थे, बेटे इमाम हुसैन के थे, पाला शहजादी जनाब ज़ैनब ने था। और इसीलिए जब जागीर करबला किसी के नाम करने की बारी आई तो ऐसे इंसान को चुना गया जो हुसैन का भी है, ज़ैनब का भी है। यानी जो शोहदाए बनी हाशिम है उसमें भी ज़ैनब का हिस्सा बराबर का है। जमीने करबला जहां ये मारेका होने वाला है उसमें भी शहजादी जनाब ज़ैनब का बराबर का हिस्सा है। तो अब ये चीज रह गई थी, असहाब में शहजादी का हिस्सा नजर नहीं आ रहा। असहाब सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, शायद इसीलिए करबला पहुंचने के बाद शहजादी ने दावत दी थी, कहा था शहजादी के कहने पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत हबीब को बुलाया था ताकि असहाब में भी शहजादी का हिस्सा हो जाए। जो हजरत हबीब आए हैं वो शहजादी की तरफ से आए। शहजादी ने कहा था भैया अगर कोई है तो उसे बुलाइए। तो पता चला ये जो शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, ये शहजादी हर जहत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीका रही। नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक हैदर। और इसीलिए शहजादी जनाब ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। और करबला में देखिए जहां मर्दों का किरदार हमें नजर आता है, औरतों का किरदार भी कुछ कम नहीं है। जो खवातीन करबला की खवातीन थी, देखिए अच्छा मर्द जब तक अच्छी औरत के हाथ में तरबियत नहीं पाएगा उस वक्त वो अच्छा नहीं बन पाएगा। ये तो खवातीन है जो नस्लों को तैयार करती, वो चाहे तो नस्लों को बिगाड़ दे, वो चाहे तो नस्लों को संवार दे। और इसीलिए खातून की ज्यादा अहमियत बयान की गई है। ठीक है, एक आदमी 4-5 लोगों को बिगाड़ सकता है या 4-5 लोगों को सुधार सकता है, लेकिन खातून कुदरती तौर पर उसके अंदर एक पावर पाई जाती है कि वो चाहे तो नस्लों को आबाद कर दे, चाहे तो नस्लों को बर्बाद कर दे। करबला में आप देखिए आपको जिंदगी का हर रिश्ता नजर आ जाएगा। करबला में आपको आगा भी मिलेगा, गुलाम भी मिलेगा। करबला में आपको गोरा भी मिलेगा, काला भी मिलेगा। करबला में आपको अरब भी मिलेगा, अजम भी मिलेगा। करबला में आपको मर्द भी मिलेगा, औरत भी मिलेगी। करबला में औरतों में भी आपको माँ भी मिलेगी, बेटी भी मिलेगी, सास भी मिलेगी, बहू भी बनेगी। और हर उम्र का आदमी भी मिल जाएगा आपको। 6 माह का बच्चा भी मिल जाएगा, 80 साल का बूढ़ा भी मिल जाएगा।
یعنی کربلا ہر عمر کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر رنگ کے لیے، ہر جنڈر کے لیے نمونہ عمل ہے. کہیں کل کو کچھ یہ نہ کہہ دے ہمارے لیے کربلا میں کوئی نمونہ عمل نہیں ہے. کربلا عدالت کی جگہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ آقا ہے تو اس کا مقام الگ ہے، غلام ہے تو اس کا مقام الگ ہے. نہیں، جب جناب جون گھوڑے سے گرے اور مولا ان کی نصرت کے لیے پہنچے تو ایک مرتبہ مولا نے جناب جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. جون نے تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے شاعر نے بھی کہا تھا اکبر کا سر جہاں تھا وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانون ہے مساوات کی دنیا. امام حسین علیہ السلام دیکھیں عدالت اور مساوات یہاں پر بھی جاری ہے. جس زانو پر حسین کے اکبر کا سر تھا اسی زانو پر حسین کے غلام حضرت جون کا سر ہے. کربلا عدالت کا پیغام دیتی ہے، کربلا مساوات کا پیغام دیتی ہے، اور کربلا میں ہر عمر کے بچوں کے لیے آئیڈیل پایا جاتا ہے. دیکھیں آپ نے بازار میں آپ اگر جو پھول خریدیں گے تو پھول طرح طرح کے ہوتے ہیں. جو ایک پھول کی خوشبو ہوتی ہے وہ دوسرے پھول میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دوسرے پھول کی خوشبو تیسرے پھول میں نہیں ہوتی. لیکن یہ کمال تربیت زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ کے دو بیٹے ہیں لیکن دونوں کی خوشبو ایک نظر آتی ہے. کربلا میں دونوں کا نام ساتھ آتا ہے. دونوں کا ہدف ایک ہے چونکہ دونوں چلے تھے نصرت امام کے لیے. اور جناب عبداللہ نے مکے میں وصیت کی تھی شہزادی یہ دو بچے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دونوں کو لے کے جائیے، ضرورت پڑے تو ایک میرے طرف سے ایک آپ کی طرف سے حسین کی راہ میں قربان کر دیجیے. اب عبداللہ کی اس وصیت پر عمل کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. 9 محرم ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے. شب عاشور امام رات کا وقت ہے. خیموں کا گشت لگاتے لگاتے مولا امام حسین اور غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام یہ خیمے کے قریب جاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ شہزادی جناب زینب اپنے دو بچوں کو یہ وصیت فرما رہی ہے کہ اے بیٹا محمد کل ماموں پہ بڑا سخت دن آنے والا ہے. اے بیٹا محمد یاد رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے بچے زندہ رہ جائے اور حسین کے بچے جناب محمد نے کہا اما پریشان نہ ہوئیے، وقت آنے تو دیجئے، کل آپ کے لاڈلے ایسی جنگ کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اور ہوا بھی ایسے جب زینب کے لاڈلے میدان جنگ میں پہنچے تو ایک نے جعفر کے ہنر کو بتایا، ایک نے علی کی شجاعت کو دکھایا. دونوں نے کمال کی جنگ کی. جنگ کرتے کرتے جب بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اپنے ماموں جان کو آواز دی. ادھر حسین و عباس اور محمد کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ جناب نے مولا حسین سے کہا اے ماموں جان جب ہمارے لاشیں خیمے میں لے جانا تو اماں سے یہ ضرور کہنا زینب تمہارے بچوں نے فرات کے قریب جا کر بھی پانی کے ایک قطرے سے نہیں. آزاداروں وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین حضرت عباس اور محمد کے لاشیں لے کر خیمے میں آتے ہیں. یہ مرتبہ امام نے دیکھا زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. پوچھا گیا شہزادی جناب زینب کہاں ہے؟ ارے بتایا گیا شہزادی پشتے خیمہ میں پشتے خیمہ میں شکر کا سجدہ بجا لا رہی ہے. شہزادی کو جب بچوں کی لاش پر لایا گیا تو شہزادی نے صرف ایک دعا کی اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگارا زینب کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا. شہزادی نے قربانی دے دی. ارے کوفہ پہنچی بچوں کو یاد نہیں کیا، شام کے مراحل طے کیے بچوں کو یاد نہیں کیا. ارے جب رہائی ملی چیلن کیا مدینہ واپس پہنچی، بچوں کے حجرے میں پہنچی. چھوٹے
کر دینا زینب حسین کا ماتم یا تمہارا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین